Assalamu alaikum everyone, hope you guys are doing well. I'm having a minor form of sore throat, so don't mind. Last time I ended at point 4. Yeah, it was about the rejection of sadaqah because of not performing salah. Now, if most of the people think that they have given sadaqah a large amount of money to some poor person اور ان کی نیت اچھی بھی تھی تو ان کا وہ صدقہ قبول نہیں ہوگا until and unless they start performing صلاح ایک فرضی عبادت کو پورا کیا اور اس کے بعد اس نفلی عبادت سے اپنی ذات کے لیے فائدہ اٹھایا. The reason behind it is behind this whole phenomena is کہ آپ کے جو پہلی بات ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا نا اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں پھر خرچ کرنے کے لیے جو ہے نا ایک خوش دلی سے وہ نیت نہیں پیدا ہوگی. دوسری بات یہ کہ انسان اپنے آپ سے سوچے کہ جب میں ایک فرضی عبادت ہی نہیں پوری کر رہا جو اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے سب سے امپورٹنٹ حکم ہے کلمہ شہادت کے بعد انسان کی پہچان جو ہے ایک مسلمان ہونے کے لحاظ سے وہ نماز ہے تو میں جب اس چیز کو رد کر رہا ہوں تو میں ایک کسی کو صدقہ دے کے کیسے ایکسپیکٹ کروں کہ اللہ اس نماز کا کفارہ میں اس کو صدقہ دے کے کر دوں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. I've read many topics about this. I've read the authentic احادیث جہاں پر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص راتوں کا ذکر کیا ہے. کچھ روایات ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جیسے لیلۃ القدر میں آپ جو ہے نماز ایک نفلی عبادت کرتے ہو تو اس کے کیا ثواب ہیں کتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. رمضان میں بندہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے معافی مانگتے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے پاس کچھ اوتھینٹک روایات موجود ہیں. ہم ان کو فالو کر کے ان پرٹیکولر جو ہے موقعوں پر ہم ان کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے بہت سارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ جی ہمیں یعنی ان کو ان کی زندگی سے یہ لگتا ہے کہ جیسے فار انسٹنس انہوں نے کچھ نفلی عبادت کی تو پچھلے سارے جو ہے آپ اپنی نمازیں معاف کروا سکتے ہیں. ایسی باتوں کو فالو کرنا ہی پہلی بات اسلام میں اس چیزوں کی گنجائش نہیں ہے. ایسی بدعتوں کو فالو کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسلام آپ کو کہتا ہے فرض عبادات اپنی پوری کرو چاہے وہ ایک نماز کی فارم میں جس میں ایون موقدہ سنتیں آ جاتی ہیں نفل آ جاتے ہیں یعنی وہ پورا کمپلیٹ پیکج اپناؤ. اور اس کے بعد تمہاری اگر تم سے ایک فار انسٹنس ایک بندہ ہے ایک مریض ہے اب وہ نماز نہیں آگے پڑھ سکتا. ایک بندہ ہے وہ سفر میں اس نے نماز چھوڑ دی. ایک بندہ ہے جہاد کی وجہ سے نماز چھوٹ گئی یا زندگی کے کسی اور مسئلے کی وجہ سے ایک نماز چھوٹ گئی 2 نماز چھوٹ گئی 10 نمازیں چھوٹ گئی تو اللہ نے کیا کہا ہے کہ اس کا جو ہے میں چلو نفلی عبادت اس کی ہوگی جو کسی رات میں اس نے کسی پرٹیکولر ایک اچھی نیت سے اس نے نفل عبادت کیونکہ میں وہاں سے اس کی فرض میں وہ ڈال دوں گا میں سنتوں سے کھینچ کر اس میں شامل کر دوں گا تاکہ اس کی سزا کم ہو جائے. یعنی اس کو اس کی باقی چیزوں سے آپ جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہو. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ بندہ ایک رات عبادت کرے اور پھر بندہ اگلا پورا سال جان بوجھ کے نماز نہ پڑھے اور پھر سوچے کہ اب مجھے پھر سے جو ہے نا موقع مل گیا کہ میں عبادت کر کے اپنے سال کے پچھلی نمازوں کا کفارہ ادا کر دوں. نماز کا بیسٹ ترین کفارہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہو توبہ کرتے ہو استغفر اللہ کا ورد کرتے ہو آپ اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگتے ہو اور یہ وعدہ کرتے ہو اس ذات سے اپنے آپ سے that you're not gonna repeat the same old mistake again and again unless and until کوئی ایسی بات ہو جائے جس پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہوئی ہے. ایک مریض کو چھوٹ دی ہوئی ہے کہ اس کی نماز تھوڑی ہلکی کر دی جہاد پہ جانے والے کو چھوٹ دی ہوئی ہے سفر کرنے والے کو چھوٹ دی ہوئی ہے. اس کے علاوہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے میں نے نماز نہیں چھوڑنی تب آپ کی جو ہے نا نفلی عبادات قبول ہوں گی. جیسے کہ سورہ توبہ کی ورس نمبر 54 ہے and nothing prevents their sadaqah from being accepted from them except that they disbelieve in Allah and in His messenger. They do not come to salah except in lazy manner and they do not give sadaqah except unwillingly. اب اس میں the thing is یہ آیت جو ہے نا وہ اتری ہے اللہ تعالیٰ منافقوں کی طرف اللہ کا اشارہ بیکاز منافقین نے پراپر طریقے سے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا بیکاز وہ منافق تھے ان کو مسلمانوں سے فائدے چاہیے تھے انہیں اس زمین سے مدینہ منورہ میں ہوں مکے میں ہوں انہیں اپنی جگہوں سے اپنے مال کو دیکھتے ہوئے فائدہ چاہیے تھا. اس وجہ سے
انہوں نے قبول تو نہیں کیا تھا، اسی وجہ سے وہ کھڑے ہو جاتے تھے جا کر صحابہ اکرام کے بیچ میں مسجد میں باقی مسلمانوں کے ساتھ، اور پریٹینڈ کرتے تھے کہ ہم بڑی خوش دلی سے نماز پڑھیں. لیکن اللہ تو غیب کا بھی حال جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ ان کے دل میں بیسک نیت کیا ہے. ان کے لیے نماز پڑھنا کہ کوئی ثواب نہیں تھا، نماز نہ پڑھنے کا کوئی گناہ نہیں تھا. یہ ان منافقین کی نشانی. جب اللہ نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ پہلی بات ہے وہ صدقہ دینے خوش دلی سے دیں گے ہی نہیں، دوسری بات ہے صدقہ دیں گے تو میں قبول ہی نہیں کروں گا. جب ان کے بارے میں یہ کہا ہے دوز پیپل، اگر چلے وہ منافق تھے، ہم مسلمانوں میں بھی دوز پیپل who perform صلاح in a lazy manner، جن کو یہ نہیں پتہ کہ صلاح کیوں، ہم کیا ہے اس کی سگنیفیکنس، کہ ہم کس ذات کے آگے کھڑے ہو رہے ہیں، اس ذات کی ہماری زندگی میں امپورٹنس کیا ہے، اس ذات کی اس کائنات پوری میں امپورٹنس کیا ہے، تب تک آپ کا صدقہ نہیں قبول ہوگا. آپ کی کوئی ایسی عبادت جو ہے وہ نفلی عبادت اکاؤنٹ میں نہیں لائی جائے گی. سو دیر یعنی اگر ان لوگوں کے لیے یہ ہے تو ایک عام آدمی جو کہ بالکل نماز نہیں پڑھ رہا، اس کی یعنی دن کی کوئی بھی نیکی کاؤنٹ نہیں ہوگی. اگر اس نے نیکی کی ہے اور وہ نماز نہیں پڑھا، اللہ کا اتنا بڑا حکم کرتے، تو پھر اللہ کو اور باقی نیکیوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. Now, number three is many people who think what are the health benefits of performing salah. So salah is the best exercise for toning your body, your organs, especially your spinal cord, because spinal cord is the main department of the body that releases pulses, that is responsible for the energizing of the pulses، جو کہ آپ کے برین ریلیٹڈ سارے فنکشنز، آپ کے جو ہے سارے سسٹمز جو کہ نروس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ان کی وہ صحیح پراپر جو ہے نا وہ چلنے پر اسپائنل کارڈ ہیلپس اے لاٹ. اینڈ وٹ نماز ڈز از 5 times a day، ہر رکعت میں، ہر وضو کرتے وقت آپ کی جو پلسز وہ دوڑ رہی ہیں، جنریٹ ہو رہی ہیں، دے آر ریلیزنگ انرجی، دے آر پروڈیوسنگ انرجی، جس کی وجہ سے دے آر ان دا فارم آف ورک. Thus they sharpen your memory, thus they slow down the process of aging, thus they increase the production of more energy from your body. اور اسی وجہ سے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں they are meaning they feel ageless because of the benefits they get from the namaz, because of the young pulses they already have in their body. Even they're aging but the pulses they're still energized. اور ایک pulse جو کہ it's ایک بندہ اپنی جگہ پر آفس میں اتنی دیر بیٹھا ہوا ہے، کوئی جو فیمیلز ہیں وہ گھر میں بیٹھی ہیں تو پلس شرنک ہونا شروع ہو جاتی ہیں if you don't give them proper movement. So namaz is something that's easy for the generation of pulses, for the energy provision of the pulses, to the pulses. And the second thing is the circulation of blood throughout your body. Now circulation of blood is very important. جہاں پر خون نہیں جاتا وہاں پر کیا ہو جاتا ہے، تھوڑا سا خون بند ہوا وہاں پر اس کی نروز میں کچھ ہو گیا، نیل بن گیا، یعنی اتنی امپورٹنٹ ہے circulation of blood. So نماز میں کھڑے ہونا، اٹھنا بیٹھنا، وہ کیا ہوتا ہے، بلڈ سرکولیٹ ہو رہا ہے. اینڈ you must feel this when your face is in the position of prostration. So you feel the pressure coming from your feet towards your face, eyes, nose, teeth, and you feel that pressure. And this is a very healthy exercise that's given to the body via salah, while the performance of salah, which benefits the body throughout the life. Number 2, you are not a Muslim if you don't perform salah. صلاح ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو باقی مذاہب سے ڈفرینشیٹ کرتی ہے، آپ کی ایک آئیڈینٹی ہے. صلاح ایک آئیڈینٹی ہے ایک مسلمان کی، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ فرق کرتی ہے مومن اور مسلمان میں. اب مومن کیوں کہا گیا کہ مسلمان نہیں ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا؟ اف یو نوٹس، حج اگر استطاعت ہے تو کرو، اگر نہیں ہے تو تم نہیں کرو گے حج، لیکن پھر بھی تم مسلمان ہو. ٹھیک ہے. روزہ استطاعت ہے تو رکھو، تم رکھ سکتے ہو تو رکھو، تم برداشت کر سکتے ہو روزے کی جو سختی کو تو رکھو، اگر تم مریض ہو، اگر تم سفر میں ہو نہ رکھو، تم پھر بھی مسلمان کہلاؤ گے، بے شک وہ رمضان کا ہی روزہ کیوں نہ ہو. بعد میں بندہ اس کا کفارہ کتنے دینے کے اس کا کمپلیٹ کرنے کا طریقہ ہے، کفارہ دے سکتا ہے بندہ، یعنی چھوٹ ہے. زکوٰۃ
اگر استطاعت ہی نہیں ہے تو زکوٰۃ ہی نہیں دینی ہے، یعنی فرض ہے لیکن نہیں دینی اگر استطاعت نہیں ہے، پھر بھی تم مسلمان کہلائے جاؤ گے. کلمہ نہیں پڑھا، اس کو جھٹلایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو، تم مسلمان نہیں ہو. نماز نہیں پڑھی تم مسلمان نہیں ہو. This is how important these first two pillars of Islam are. And we proudly say that I am a Muslim because I am born in a Muslim family, because I cannot leave the Muslim society because of the social disasters, the social destruction I'm going to get in my life. So it's enough for me. Nahi, you are not a Muslim if you're not performing salah 5 times a day, unless and until کوئی ایسی مجبوری ہو جائے آپ پہ کہ آپ نماز نہ پرفارم کر سکیں. You are not a Muslim. You don't have any right to call yourself a Muslim. اور اس کی جو باقی حدیث ہیں وہ یہ ہے کہ نماز ترک کرنے والا میری امت میں سے نہیں ہے، اس کے پاس بیٹھنا حرام ہے اور وہ جنت سے محروم ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم also said that the main difference between us and them is prayer. So if anyone abandons it, he has become a disbeliever. So I think we should perform salah 5 times a day on regular basis. No دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، کلاس مس ہو جائے، کنویکیشن چل رہی ہے، پارٹی چل رہی ہے، کہیں پر دعوت پہ گئے ہوئے، نماز نہیں چھوڑنی ہے. جو مرضی ہو جائے نماز نہیں چھوڑنی ہے. رکعتیں کم کر دیں، فرض پوری کریں، موقع پوری کریں، نفل چھوڑ دیں، غیر موقع چھوڑ دیں، پر نماز نہیں چھوڑنی. بیماری کی حالت میں ہیں، بیڈ پہ ہیں، اشاروں سے نماز پڑھ لیں پر نماز نہیں چھوڑنی. سفر میں ہیں، گاڑی میں ہیں، اشاروں سے نماز پڑھ لیں، نماز نہیں چھوڑنی. ڈرائیونگ کر رہے ہیں، نماز کا وقت جا رہے ہیں، موٹر وے پہ ہیں، کوئی مسجد نظر نہیں آ رہی، اشارہ کر لیں، صرف اشارہ، شہادت کی انگلی کا اشارہ کر لیا، بول لیا اور ایک امیجن کر لیا کہ میرا سر سجدے پہ، نماز نہیں چھوڑنی. نمبر فرسٹ، this is for me it's one of the most beautiful interesting things and I casted it as number 1 because I love this fact about namaz کہ دنیا کی کوئی چیز آپ کو اور آپ کے رب کو قریب نہیں کرتی ہے، لیکن نماز ایک واحد وقت ہوتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہو تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جب آپ سجدے پہ جاتے ہو تو اللہ اور آپ کے بیچ ہر پردہ ختم ہو جاتا ہے. اس وقت کوئی جو ہے وہ پوچھا نہیں جاتا کہ یہ کس فرقے کا ہے تو میں اس کے سامنے جاؤں گا، یہ کیا امیر ہے یا غریب ہے تو میں اس کے سامنے جاؤں گا، گورا ہے یا کالا ہے تو میں اس کے سامنے جاؤں گا. نہیں، بس میرا بندہ میرے سامنے سجدہ کرے، میں اس کے سامنے گیا. اور وہ ذات جس کو دیکھنے اور جنت میں جا کر اس کو یعنی اس کو امیجن کرتے ہوئے کہ یہاں سے اللہ نزدیک ہے، اس ذات کو دیکھنے کے لیے ہم یہاں پہ اسٹرگل کر رہے ہیں. وہ ذات ہمیں دن میں 5 دفعہ اور ڈفرینٹ رکعات کے تھرو ہمیں وہ اپرچونٹی دیتا ہے کہ وی امیجن ہیم کہ ہی از سم ویئر ویری کلوز اینڈ ہم اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. اینڈ اگر یو نوٹس تو ایک بندے کی عام سائیکولوجیکل کنڈیشن اس کو اجازت نہیں دیتی کہ جب ہم عام بیٹھے ہوئے ہیں، ہم عام کام کر رہے ہیں تو ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کتنا کلوز ہے ہمارے سے، اللہ کے سامنے میں ہوں. نہیں، لیکن جو ہی بندہ نماز میں جاتا ہے تو پرسن اسٹارٹس امیجننگ آل دیٹ کہ جنت ہے یہاں پر اینڈ میں اللہ سے سجدہ کر رہا ہوں، میں آیا ہوں، مجھے اللہ نے اپنی بارگاہ الہی میں کھڑے ہونے کا موقع دیا ہے. اور یہ انہی لوگوں کے دل میں سوچ آتی ہے جو کہ خوش دلی سے نماز پڑھتے ہیں، جو اس کو ایک فرضی عبادت سمجھ کے، ایک برڈن سمجھ کے نہیں نماز کو پڑھتے بلکہ ایک پورا اس کی فلسفی کو سمجھ کر اپنے آپ کو فیوز کر دیتے ہیں اس کے اندر. اس پورے جو کائنات ہے جو کہ اللہ کی عبادت کر رہی ہے تو انسان سب سے پیاری چیز سمجھا جاتا ہے جب وہ نماز کے تھرو اللہ کی عبادت کرتا ہے. اور نماز کے بارے میں جو لوگ اللہ کے بہت پیارے لوگ جو کہ نماز پڑھتے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ مسلمان کے مرنے پر آسمان کا دروازہ روتا ہے جس سے اس کی روزی اترتی ہے جس پر وہ نماز پڑھتا ہے. یعنی جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کا ذکر وہ نباتات، وہ جانور، وہ پتھر، وہ زمین کا ٹکڑا کہاں کہاں ذکر کرتے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں. اور دا موسٹ بیوٹیفل تھنگ از کہ
جو جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سورہ کے بارے میں بتایا، سورہ ملک ہے، سورہ مزمل ہے، یہ آپ کی گواہی دیں گے قبر میں قیامت کے دن. سورہ جو زمین کا ٹکڑا ہے وہ تک گواہی دے گا کہ یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، یا غفور یا ستار، اس بندے نے میرے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھی ہے، اس کو معاف کر دے، میں گواہی دیتا ہوں اس کے. تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جہاں پر بھی آپ کو نماز جو ہے وہ ڈفرینٹ جگہوں پر پڑھنی چاہیے، بیکاز وہ زمین کا ٹکڑا اس وقت کتنی دعائیں دیتا ہوگا جب اس کے اوپر مصلی پہ بیٹھ کے ایک انسان، ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے، اسی کے بنائے ہوئے اسی کے مالک کو یاد کر رہا ہے، جس نے انسان کو بھی بنایا، جس نے اس زمین کو بھی بنایا. It's a very beautiful thing to start performing salah because salah is very important. دنیا کی ہر چیز مل جائے گی، نماز جو ایک دفعہ ہاتھ سے بھی ہونی ملتی وہ نہیں مل سکتی آپ کو، اس کے لیے بس استغفار ہے. لیکن اب سے اسٹارٹ پرفارمنگ صلاح. اللہ حافظ.